قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ اب 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی، اور جواب کیا دے گا؟ لبثنا یومن، ایک دن کہہ رہے ہوں گے، پھر کہے گا نہیں، او بعض یومن، دن کا بھی کوئی تھوڑا سا حصہ، تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، بہت چھوٹی سی زندگی۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جو مرنے کے بعد ہے۔ دیکھو لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ اپنا مستقبل سنوارو، مستقبل کی فکر کرو، مستقبل روشن ہونا چاہیے، مستقبل کو سامنے رکھو بھائی۔ تو مستقبل کیا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے، مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، لیکن مستقبل آخرت ہے، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد اصل زندگی ہے، موت کے بعد اصل زندگی۔ پھر مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، پکی بات، کوئی شک کیا ہی نہیں ہے اس میں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم۔ جتنے مر چکے، جتنے مریں گے، یا جنت یا جہنم۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے۔ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں، صاف صاف باتیں بالکل۔ تم نے تیز کر دیا، اس کے بعد سے گڑبڑ ہو رہی۔ تو کامیابی کا مفہوم سمجھیں ہم، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ مر کے جنت میں گئے کامیاب، مر کے جہنم میں گئے ناکام۔ اب زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ رب چاہی جی چاہی، رب چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ جنت ہے، جی چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ رب چاہی مان کے چلو۔ اللہ پاک نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، دو چیزوں سے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مٹی سے بنا ہے، روح آسمان سے آئی ہے۔ جسم کی غذا مٹی سے نکلنے والی چیزیں ہیں، روح کی غذا آسمان سے آنے والا اللہ کا دین احکام ہے۔ جسم کو غذا نہ ملے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ جب روح کو غذا نہ ملے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ دین پر چلنے کے لیے جسمانی طاقت نہیں چاہیے، روحانی طاقت۔ ایمان مضبوط ہو، روح مضبوط ہو تو دین پر چلنا آسان، بوڑھا آدمی ہو جائے، اور اگر روح کمزور ہے تو جوان کے لیے دین پر چلنا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ جسم اور روح میں سے نظر کیا آتا ہے؟ جسم، اور اصل کیا ہے؟ روح۔ موت کیا ہوتی ہے کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے؟ یہ سامنے ہیں، یہ بولتے کیوں نہیں، یہ اٹھتے کیوں نہیں؟ ان کی روح پرواز کر گئی۔ جسم تو سامنے ہے، اصل روح ہے۔ روح نکل جائے تو آدمی مردہ ہے، میت ہے۔ ابا جی نہیں، پھر میت۔ یہ نہیں کہتے ابا جی آ رہے ہیں، کہتے میت آ رہے۔ چاچا جی کو لے آؤ، نہیں، میت لے آؤ۔ روح نکل جائے تو آدمی مردہ ہے۔ آج سارا جو زور لگا ہوا ہے نا، سارا عمومی طور پر
جسم کی غذا، جسم کی زیبائش اور جسم کا علاج۔ آپ کو سارے بازار میں یہ 3 دکانیں ملیں گی، کھانا پینا کھانا پینا کھانا پینا کھانا پینا، یا کپڑا جوتا زیور فرنیچر، ہاں، یا جسم کا علاج، دوائی ڈاکٹر ہسپتال کلینک۔ تو جسم کی غذا اور جسم کا علاج اور جسم کی زیبائش، اس پہ زور لگ گیا۔ نہ روح کی غذا، نہ روح کا علاج، نہ روح کی خوبصورتی کی فکر۔ اور مرنے کے بعد معاملہ کس سے ہے؟ روح سے۔ جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور دوزخ زمینوں کے نیچے ہے۔ روح جاندار ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے تو اوپر جاتی ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا جنت میں پہنچتی ہے۔ اور اگر روح گندی ہے، بدبودار ہے، سیاہ ہے، بگڑی ہوئی ہے تو زمینوں کے نیچے جہنم میں جاتی ہے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جب کوئی مرتا ہے نا اور وہ جنتی روح ہے تو جنت کی روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں، اور جنت کی روحیں آنے والی روح سے پوچھتی ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ یہ جانے والی روح ان کو بتاتی ہے۔ اور جب جنتی روحیں کسی ایک کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے تو جانے والی روح کہتی ہے ہیں وہ تمہارے پاس آیا نہیں، دنیا سے تو وہ جا چکا ہے۔ پھر جنتی روحیں افسوس کرتی ہیں کہ اگر دنیا سے چلا گیا ہے ہمارے پاس تو آیا کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہاں چلا گیا؟ وہ جہنم میں چلا۔ آپ نے صاف فرمائی بات اللہ کے نبی، قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا؟ اصل آخرت ہے میرے بھائی۔ جسم کا علاج نہ ہونا، جسم کی بیماریوں کا علاج نہ ہونا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ اور روح کا علاج نہ ہو تو پھر جہنم کی آگ ہے۔ آنکھ میں درد ہو تو ڈاکٹر ہے کہ نہیں؟ آنکھ میں درد ہو تو، اور آنکھ بے حیا ہو جائے تو، آنکھ بے حیا ہو گئی۔ اور سب سے بڑا بے حیائی کا آلہ اس وقت کیا ہے؟ موبائل۔ اور موبائل پہ بیٹھ کے اکثر لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھی چیزیں، غلط چیزیں۔ آنکھ بے حیا ہو گئی، اس کا علاج کرو۔ زبان پہ چالیں نکلیں تو ڈاکٹر، اور زبان جھوٹ بولنے کی عادی ہو گئی، گالی دینے کی عادی ہو گئی، غیبت کرنے کی عادی ہو گئی۔ کان میں درد ہو تو ڈاکٹر، اور کان موسیقی سننے کا عادی ہو گیا۔ اور کسی کے دل کا مسئلہ ہو جائے نا، دل کی کوئی تکلیف ہو نا، سارے سفر کینسل، ساری میٹنگ، سارے کام چھوڑتا ہے کہ دل کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا 6 ہفتے ریسٹ کرنا ہے۔ اور دل میں دنیا کی محبت آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کوڑے کا ڈھیر ہے، کوڑے کا ڈھیر ہے۔ آدمی جب کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہے تو رفتار تیز کرتا ہے کہ آہستہ کرتا ہے؟ اور جتنا نفیس الطبع ہوگا اتنا تیز ہوگا۔ تو اللہ کے نبی سے زیادہ نفیس الطبع تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تیز ہونے کے بجائے کھڑے ہو گئے کوڑے کے ڈھیر پہ۔ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، کان کٹے ہوئے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا اور فرمایا بتاؤ اسے کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو مرا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ فرمایا نہیں بتاؤ اسے کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو ہے ہی مرا ہوا بھی، کان بھی کٹے ہوئے، زندہ بھی ہوتا تو عیب تھا، کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کوئی نہیں خریدے گا، آپ ایک بات سمجھانا چاہ رہے تھے ہم سب کو، کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا، کان کٹے ہوئے، یہ تمہاری نگاہوں میں گھٹیا ردی ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ردی چیز ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسی نہیں۔ تو دنیا کی محبت دل میں آ گئی، یہ روح کی بیماری ہے۔
روح کی بیماری ہے، آنکھیں بے حیا ہو، زبان جھوٹ کی عادی، غیبت کی، دلوں میں بغض کینہ ہوئے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی بھی، کون آتے ہوئے؟ ایک صحابی داخل ہوئے، آپ بھائی جنتی آدمی۔ دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ پھر سب کی نظریں اٹھی کہ آج کون آتا ہے؟ پھر وہی صحابی داخل ہوئے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ پھر وہی صحابی داخل ہوئے۔ 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے کہ میرے گھر ذرا مسئلہ ہے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، کوئی خاص بات نظر نہ آئی، بلکہ کیا دے گا، ساری رات سوتے رہتے ہیں، فجر میں اٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی تہجد ہے، نہ کوئی نوافل ہے، نہ کوئی۔ عجیب بات ہے بھی، جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے اور ساری رات سو رہے ہیں، کس وجہ سے ملی؟ تیسرے دن کہا کہ مسئلہ مجھے اپنا عمل بتلاؤ، کس وجہ سے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا، مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ فرمایا کہ دیکھو ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں رکھتا، میرا دل سب سے صاف۔ میں ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی ہے مشکل کام ہے، تہجد پڑھنا آسان، تراویح پڑھنا آسان ہے، اور ساری رات قرآن پڑھنا اور نفل پڑھنا آسان، اور دل صاف رکھنا یہ بڑا مشکل کام۔ تو دل کی روح کی بیماری، دلوں میں بغض اور کینہ، تکبر روح کی بیماری۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ میں حدیث میں آتا ہے تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا، میں نہیں مانتا، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار، شرابی نہیں، قاتل نہیں، چور نہیں، ڈاکو نہیں، کون؟ تہجد پڑھنے والے، بڑے بڑے عمل کرنے والے، بڑی سخاوت، بڑی کیا نام ہے، اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی، اتنی بہادری، بڑا زبردست قرآن پڑھتا ہے، ساری رات محفل قرأت اس نے قرأت ہوتی۔ لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنے گا، دکھلاوے کا، یعنی اچھا لباس پہنے گا اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے۔ لوگ بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں یہ جملہ سننے کے لیے، کیا بات ہے، زوردار لائٹنگ کرتے ہیں ایک جملہ سننے کے لیے، کیا بات ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے۔ تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار ہوں گے۔ ریا یہ روح کی بیماری ہے۔ تو میرے بھائی دیکھو اصل معاملہ روح کا ہے، جسم کا نہیں ہے۔ آج زور لگ گیا جسم پر، سارا جسم طاقتور ہو گیا اور روح کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی۔ اس لیے دین پر چلنا کیا ہو رہا ہے؟ یعنی جم میں نا مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اور نوجوان کہاں ہیں؟ جم میں، اور جم میں کیا کر رہے ہیں؟ اتنی ورزش کر رہے ہیں، وزن اٹھا رہے ہیں، الٹا لٹک رہے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، اور تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہم تھک جاتے ہیں۔ اور وہاں کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ جسم کا علاج ہے، جسم کی زیبائش ہے، جسم کی
غذا ہے، جسم کو طاقتور بنانا ہے، سارا اسی پہ زور لگا ہوا ہے۔ اور مرنے کے بعد جسم کس کیڑوں کی کیا بنے گا؟ خوراک بنے گا۔ اپنی روح کو مضبوط کریں میرے بھائی، روح مضبوط ہو گئی تو نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی، مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہ ذکر میں۔ آپ فجر کے بعد نہیں آئے، آپ اشراق کے بعد نہیں آئے، اللہ کے نبی چاشت کے بعد آئے۔ چاشت کا مطلب جب سورج میں تیزی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے تو ہیں۔ تو آپ جب اشراق کے بعد واپس آئے تو حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جویریہ، میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک ذکر ہی کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں، اس وقت سے اب تک میں ذکر میں لگی ہوں۔ 2.5-3 گھنٹے ذکر، یہ کب ہوگا؟ جب روح کیا ہوگی؟ مضبوط، طاقتور، پھر ذکر میں مزہ آئے گا۔ ذکر میں کیا آئے گا پھر؟ لذت، حلاوت۔ اب اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ہم جیسے لوگوں نے بھی آنا ہے، اتنا لمبا ذکر انہوں نے کرنا کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کام پھر آسان کیا، فرمایا کہ جویریہ، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیو، سب نیت کرو کہ اپنے روح کا علاج کروانا ہے انشاءاللہ، اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی روح کو طاقتور بنانا ہے انشاءاللہ۔ علاج جو ہوتا ہے کڑوی دوائیوں سے ہوتا ہے، ٹیکوں سے ہوتا ہے، آپریشن سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کے پیچھے پھرتا ہے یا آپ ڈاکٹر کے پیچھے پھرتے ہو؟ کیوں بھائی؟ علاج پھر کس سے کرواتے ہیں؟ میٹھی دوائی یا کڑوی؟ ٹیکے، آپریشن، اور پیسے دے کے کرواتے اور شکریہ بھی ادا کرتے۔ تو روح کا علاج، یہ تبلیغ کیا ہے؟ ہسپتال میں داخلہ لیتے کہ نہیں؟ تو روحانی ہسپتال کیا ہے؟ یہ تبلیغ، محنت، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ مسجد کا ماحول، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ تبلیغ کا کام، یہ روح کا کیا ہے؟ علاج ہے۔ یہ چلہ لگاؤ، یہ 3 چلے لگاؤ، یہ 3 دن لگاؤ، اس سے روح کا علاج ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ آج نماز پڑھنا مشکل ہے، پھر نماز چھوڑنا۔ آج مسجد میں آنا مشکل ہے، پھر مسجد سے جانا۔ ہاں، اگلی بات کہوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ کر بھی جاؤ تو کوئی بات نہیں۔ آج داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی، پھر داڑھی منڈاتے ہوئے شرم آئی۔ ہاں، آج عورت کو برقع پہنتے ہوئے شرم آ رہی، پھر برقع اتارتے ہوئے شرم آئی۔ آج سال میں قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے، پھر ہر مہینے، ہر ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ساری ناکامیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ دوستو، مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان آپ کو کیسا لگا آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت ہی خوبصورت بیان تھا ماشاءاللہ۔ ایک جو بات انہوں نے کی نا، بہت خوبصورت بات کی۔ آج ہمارا زور جو ہے وہ جسم پر لگ رہا ہے، جسم بنانے پر، حالانکہ جسم جو ہے یہ باقی نہیں رہے گا، اور روح جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، باقی رہے گی۔
ٹھیک ہے نا۔ روح کی غذا کیا ہے وہ آپ نے تفصیلی بیان سنا مولانا عباد اللہ صاحب کا، کہ روح کی غذا آسمانوں سے آئی ہے، روح بھی آسمانوں سے آئی ہے، اور جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی زمین سے نکلتی ہے، اور اس کی غذا بھی جو ہے مٹی سے ہے۔ تو آج ہم جسم کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جس طرح مولانا عباد اللہ صاحب نے فرمایا کہ بازاروں میں دکانیں ہیں تو وہ جسم کے لیے ہیں، ہسپتال ہیں تو وہ بھی جسم کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بازاروں میں زیادہ تر چیزیں کیا ہوتی ہیں، کھانے پینے کی، پہننے کی، سجاوٹ کے لیے، فرنیچر، زیور، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جوتی، کپڑا، یہ وہ۔ تو خیر، تو یہ مجھے بات بہت اچھی لگی، مولانا عباد اللہ صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بات سمجھائی۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم مولانا عباد اللہ صاحب کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور روح کی جو بیماریاں ہیں، روح کی جو غذا ہے، ان کے بارے میں بھی مولانا عباد اللہ صاحب نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ آنکھ خراب ہو جائے تو اس کا علاج ہم کرواتے ہیں ڈاکٹر سے، لیکن آنکھ بے حیا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے، جسم میں اب بیماری نہیں ہے، روح میں بیماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آنکھ خراب ہوئی ہے نا ویسے تو جسم میں بیماری ہے، اگر آنکھ بے حیا ہو گئی ہے تو روح میں بیماری آ گئی ہے، تو روح ہماری بیمار ہے، بگڑ گئی ہے، تو اس کا علاج ہم نہیں سوچتے۔ اچھا، کانوں میں درد ہو تو ہم علاج کرتے ہیں فوراً، کیوں؟ جسم میں بیماری ہے، لیکن کان جو ہیں وہ گانے سننے کے عادی ہو گئے، موسیقی سننے کے عادی ہو گئے، غیبت، چگلی سننے کے عادی ہو گئے، اس کا علاج ہم نہیں کرتے، وہ روح کی بیماری ہے۔ اب جس طرح انہوں نے تفصیل سے بتایا، دل میں بغض، کینہ، حسد، اگر دل میں درد ہو نا، دل میں اگر درد اٹھے تو اس کا علاج ہم کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، چھٹیاں کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، ریسٹ کرنی ہے آپ نے، دل کی بیماری ہے۔ اگر دل میں بغض، کینہ، حسد پیدا ہو گیا تو یہ کیا ہوا، روح کی بیماری ہے۔ اب اس کا ہم علاج ہی نہیں کرتے۔ تو مولانا عباد اللہ صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اور بہت تفصیل سے یہ باتیں ہمیں سمجھائی، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مولانا عباد اللہ صاحب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ان کے علم میں اور اضافہ کرے، اور ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو ماشاءاللہ بیان بہت ہی خوبصورت تھا۔ تو بہت ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن جو مجھے اچھی لگی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے آل بیل پر کلک کر لیں تاکہ کوئی بھی آنے والی ایک بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اچھا، ماہ رمضان کیسا گزر رہا ہے یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، ماشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کا ماہ رمضان اچھا گزر رہا ہوگا، آپ روزے رکھ رہے ہوں گے، تراویحیں پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور بہت ساری دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔